بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج قسط نمبر 28 پیش کی جا رہی ہے۔ جنگ صفین کا موضوع زیر بحث ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ مذاکرات، جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان مذاکرات ہوئے تو حضرت علی نے جن لوگوں کو مذاکرات کے لیے بھیجا ان میں سے کچھ وہ تھے جو خود قاتلین عثمان میں شامل تھے یا ان کے مددگاروں میں شامل تھے۔ وہ بدوی پس منظر رکھتے تھے، اس لیے غیر شائستہ تھے، بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، اور یہی وجہ ہوئی کہ 2 بار انہی لوگوں کو مذاکرات کے لیے حضرت معاویہ کے پاس بھیجا گیا اور مذاکرات تلخ کلامی پر ختم ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت علی کی طرف مذاکرات کے لیے جن لوگوں کو بھیجا گیا ان کا تعارف یہ ہے۔ شرحبیل بن سمت تھے، یہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابی تھے، جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے، حمص کا علاقہ فتح کیا تھا، حضرت عمر نے انہیں عامل بنایا تھا اور تاریخ میں ان کی کوئی شکایت نقل نہیں ہوئی۔ یہ حوالہ ہے سیر اعلام النبلہ، راشدون کی جلد میں ان کا ذکر ہے اور صفحہ ہے 286۔ تو گویا یہ ایک معزز اور معتبر شخصیت تھے۔ دوسرے ہیں حبیب بن مسلمہ فہری، یہ قریشی تھے، 11 سال کی عمر میں جنگ تبوک میں شریک ہوئے، جنگ یرموک میں بھی شریک ہوئے۔ بازنطینی سلطنت کے خلاف یہ اکثر جہاد پر جایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا لقب حبیب الروم پڑ گیا۔ ان کے بارے میں بھی کوئی منفی بات تاریخ نے نقل نہیں کی۔ تو یہ حوالہ ہے سیر اعلام النبلہ، جلد 3، صفحہ 188 تا 179۔ تو گویا یہ بھی ایک معزز اور معتبر شخصیت تھے اور ایسے ہی لوگوں کو شامل ہونا چاہیے مذاکرات کے لیے۔ تیسرے تھے معن بن یزید ابن الاخنس، یہ بنو سلیم سے تھے اور یہ بدوی پس منظر رکھتے تھے، مگر مذاکرات میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا یا تاریخ نے کوئی ایسی قابل ذکر بات ان کی طرف سے بیان نہیں کی۔ مذاکرات کے لیے جب یہ یہاں پہنچے ہیں، جو بات ان کے حضرت علی اور ان کے درمیان ہوئی، اس میں انہوں نے جو مطالبہ رکھا وہ یہ تھا، یہ تاریخ نے نقل کیا ہے الاخبار الطوال سے، صفحہ 170 تا 171 میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے شرحبیل بن سمت، حبیب بن مسلمہ فہری اور معن بن یزید ابن الاخنس کو حضرت علی کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ علی کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں اور خود خلافت کے معاملے سے دستبردار ہو جائیں، تاکہ ہم خلافت کو مسلمانوں کے مشورے پر چھوڑ دیں، وہ جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ تو یہ مذاکرات ان کے درمیان ہوئے تھے اور حضرت علی نے ان مذاکرات کو ظاہر ہے کہ تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ غصہ بھی کیا تھا۔ یہ مذاکرات 2 مہینے چلتے رہے۔ صفین کے میدان میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے لشکر ذوالحج میں پہنچے تھے، کچھ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی تھیں اور پھر انہوں نے جنگ روک دی تھی، حج کے دن آ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر پورا محرم کا مہینہ گزرا، اس میں بھی کوئی انہوں نے جھڑپ نہیں کی، حرام مہینوں کے احترام میں جنگ روک دی گئی، اور اس دوران میں غیر جانبدار لوگ تھے وہ آئے اور ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی۔ جب مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے تو پھر حضرت علی نے محرم کے ختم ہوتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ اب باقاعدہ جنگ کی جائے گی۔ تو یہ حوالہ ہے تاریخ تبری کا، جلد 5، صفحہ 10۔ لکھا ہے کہ لوگ اسی حالت میں ٹھہرے رہے، یعنی مذاکرات ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب محرم کا مہینہ ختم ہونے کے قریب آیا تو حضرت علی نے مرثد بن حارث کو حکم دیا کہ وہ غروب آفتاب کے وقت اہل شام سے مخاطب ہو کر اعلان کرے، آگاہ ہو جاؤ، امیر المومنین تم سے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بار بار مہلت دی تاکہ تم حق کی طرف رجوع کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ میں نے تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دلیل پیش کی اور تمہیں اسی کی طرف دعوت دی، لیکن تم اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے اور نہ حق کی دعوت قبول کی۔ اب میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس پر اہل شام اپنے امیروں اور سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص لوگوں کے درمیان نکلے، لشکر کے دستے ترتیب دیے اور لوگوں کو جنگ کے لیے صف آرا کرنے لگے۔ انہوں نے آگ کے علو روشن کر دیے۔ حضرت علی نے بھی پوری رات لوگوں کے درمیان گزاری، ان کو جنگ کے لیے تیار کرتے رہے، لشکر کے دستے ترتیب دیتے رہے اور انہیں ابھارتے رہے جنگ کے لیے۔ یہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ جنگ، باقاعدہ جنگ کا جو اعلان ہے، جو اقدام ہے، وہ حضرت معاویہ کی طرف سے نہیں ہوا، حضرت علی کی طرف سے ہوا۔ محرم کا مہینہ ختم ہوتے ہی حضرت علی نے جنگ کا اعلان کر دیا، گویا محرم کے مہینے نے انہیں روک رکھا تھا، جیسے ہی وہ ختم ہوا حضرت علی نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو وہ جو ہم شروع سے بتاتے آ رہے ہیں
کہ حضرت معاویہ جو تھے وہ جنگ گریز کی پالیسی پر عمل پیرا تھے. انہوں نے یہ اعلان تو کیا تھا کہ وہ قاتلین عثمان کو نہیں چھوڑیں گے، یا انہیں مار دیں گے یا خود مر جائیں گے. یہ اعلان تو انہوں نے کیا تھا، مگر عملی اقدام انہوں نے کوئی بھی نہیں کیا، کیونکہ عملی اقدام مزید فساد کا سبب بنتا. چنانچہ حضرت معاویہ نے عملی اقدام کوئی نہیں کیا. جب بصرہ میں حضرت طلحہ اور زبیر نے اپنے طور پر لشکر اکٹھا کر کے قاتلین عثمان کے اوپر حملہ کیا تھا بصرہ میں، تو تب بھی حضرت معاویہ نے ان کے ساتھ شمولیت اختیار نہیں کی تھی. اور اب بھی وہ صرف حضرت علی کو خطوط لکھا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم جو ہیں وہ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں. اب یہاں پر جب فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں اور قاتلین عثمان حضرت علی کی فوج میں سامنے ان کے موجود تھے، اس کے باوجود حضرت معاویہ نے ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا اور مذاکرات ہی کرتے چلے گئے. حتیٰ کہ آخری وقت میں حضرت علی ہی کی طرف سے باقاعدہ جنگ کا اعلان ہوا، تب حضرت معاویہ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. یہ وہ تاریخی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی بھی غیر جانبدار مورخ جھٹلا نہیں سکتا. چنانچہ یہ جو تاثر ہماری تاریخ میں پھیلا ہوا ہے کہ حضرت علی خلیفہ بنے تو حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، حضرت معاویہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. یعنی پوری تاریخ اس بات سے خالی ہے کہ آپ کوئی ایک چیز پہ ایسی پیش کر دیں واقعے کے طور پر کہ جس میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ ان لوگوں نے حضرت علی کے خلاف کوئی اقدام کیا تھا. حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم صرف قاتلین عثمان کو مارنے آئے ہیں، اور حضرت معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ قاتلین عثمان کے ساتھ لڑیں گے، لیکن وہ یہ عملی اقدام انہوں نے کوئی بھی نہیں کیا، صرف اور صرف مذاکرات کرتے تھے. لڑنے کا ان کا جو مطلب تھا وہ یہی بنتا تھا کہ ہمارے حوالے کر دیں، پھر ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. ہمارے حوالے کرنے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں، بلکہ ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ مجھے ان کے خلاف کارروائی کرنے دیں. تو یہ تھا مسئلہ جس کی بنا پر وہ اس کے بدلے میں وہ حضرت علی کی بیعت کرنے کے لیے بھی تیار تھے. یہاں آخر تک یعنی مذاکرات جتنے بھی ہوئے ہیں ان میں آخر تک ان کا یہی موقف رہا کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں ان کے ساتھ دو بدو ہونے دیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں. تو جو آخری اگر حضرت معاویہ نے جنگی اقدام پہلے کیا ہوتا تو اس کی کوئی نہ کوئی ایویڈنس یہاں پہ موجود ہمیں ملتی. یہ آخری دفعہ جو جنگ صفین سے پہلے جو باقاعدہ اعلان جنگ ہے وہ بھی حضرت علی کی طرف سے ہوا ہے. حالانکہ حضرت علی اس سے پہلے مسلسل یہی کہتے چلے آ رہے تھے کہ ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک وہ خود تمہارے خلاف جنگ شروع نہ کر دیں. بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تم حق پر ہونے کی دلیل رکھتے ہو، اور تمہارا انہیں اس وقت تک چھوڑے رکھنا کہ وہ خود جنگ کا آغاز کریں تمہارے حق میں ایک اور دلیل ہے. تو یہ حوالہ ہے تاریخ تبریز جلد 5 صفحہ 11. تو حضرت علی یہ کہتے تھے کہ جب تک وہ جنگ شروع نہ کریں آپ نے جنگ شروع نہیں کرنی، یہ تمہارے حق پر ہونے کی ایک دلیل ہے. مگر اس کے بعد انہوں نے خود ہی جنگ کا اعلان کر دیا، حالانکہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. خیر یہ جنگ شروع ہوئی اور پھر یہ تقریباً 10 یا 12 دن چلتی رہی. 1 صفر سے اگر اس جنگ کو شروع کریں تو 12 صفر پہ چونکہ 12 صفر یعنی صفر کے مہینے کی 12 تاریخ کو یہ ختم ہوئی تھی تو 12 دن بنتے ہیں. اگر 1-2 دن بعد شروع ہوئی ہے تو پھر 10 دن بنتے ہیں. اور جنگ کا اختتام بھی اہل شام کی طرف سے ہوا تھا. انہوں نے قرآن مجید کے مصاحف بلند کر دیے تھے اور کہا تھا کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. چنانچہ پھر اس جنگ کو روک دیا گیا تھا. تو یہ حوالہ ہے انصاب الاشراف کا اور جلد 3 صفحہ 98. اب سوال یہ ہے کہ جنگ اتنی لمبی کیوں چلی؟ 10-12 دن یہ جنگ کیوں چلی؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شامی لشکر صرف دفاع تک محدود تھا، وہ آگے بڑھ کر حملہ نہیں کرتا تھا، اپنے اوپر ہونے والے حملوں کو صرف دفاع کرتا تھا اور بس. اسی بنا پر یہ جنگ بہت طویل چلی. تاریخ کے جتنے بھی بیانات ہیں جنگ صفین کے بارے میں، اس میں آپ کو یہی ملتا ہے کہ عراقی لشکر ہے جو آگے بڑھ کے حملے کر رہا ہے، اور شامی لشکر کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہوں پہ ڈٹے رہے. لیکن کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا کہ شامی لشکر نے آگے بڑھ کر حملہ کیا. حتیٰ کہ ایک موقع پر جب حضرت علی کا لشکر کا جو دایاں حصہ تھا، میمنہ جسے کہتے ہیں، وہ شکست کھا کے جب بھاگا تو شامی لشکر نے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا. یہ نہیں کہ اس کو آگے تک یا آخر تک چھوڑ کے آتا، میدان سے بالکل باہر نکال کے آتا.
تو وہ جب بھاگے ہیں تو اس چیز کا ذکر بھی موجود نہیں کہ شامی لشکر نے ان کا پیچھا کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ پھر پلٹ کے آئے اور دوبارہ انہوں نے حملہ کیا. تو اس وجہ سے یہ جنگ طویل ہوتی چلی گئی. یہ جو اسٹریٹجی شامی فوج نے اپنائی اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے اور اسی بنا پر اپنے دفاع تک محدود تھے. دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ جو عراقی لشکر ہے وہ تھک جائے اور تھک کر واپس چلا جائے. تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے، ان کے اس اسٹریٹجی سے. اس جنگ میں حضرت علی نے خود بھی حصہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے کئی شامیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا. آخری مارکہ جو ہوا وہ ایک دن شروع ہوا اور سارا دن جنگ چلتی رہی، حتیٰ کہ پھر رات کو بھی جنگ نہ رکی. اصول یہ تھا اس دور کا کہ رات کو جنگ روک دی جاتی تھی، مگر یہ رات بھر جنگ جاری رہی اور اگلے دن پھر جنگ چل رہی تھی کہ پھر شامی لشکر نے قرآن مجید بلند کیے اور کہا کہ جنگ روک دی جائے، قرآن مجید کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا، جو کچھ اس کے اندر ہے، جو یہ بتاتا ہے، جو یہ رہنمائی کرتا ہے، اس کے مطابق جنگ کا فیصلہ کیا جائے. تو پھر لوگ جنگ سے رک گئے تھے. اس جنگ میں کہتے ہیں کہ تقریباً 60,000 کے قریب لوگ مرے، جس میں زیادہ تعداد شامیوں کی بتائی جاتی ہے. لیکن تاریخ پڑھتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ تاریخ جو ہے وہ کوفی راویوں کے ذریعے سے ہمیں منتقل ہوئی ہے، اور کوفی راوی چونکہ تعصب رکھتے ہیں شامیوں کے خلاف، تو جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس بات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ کوفی راویوں نے جانبداری سے کام لیا ہوا ہوگا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب آج بھی دو ملکوں میں کوئی جب جنگ ہو جاتی ہے اور وہ فیصلہ کن نہیں ہوتی تو پھر دونوں ملک اپنی اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جیتے تھے، اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ مخالف کے نقصانات کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. چنانچہ اس جنگ میں جو شامیوں کے طولین کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ عراقی فوجیوں سے 10,000 تقریباً زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن یہ چونکہ کوئی انڈیپینڈنٹ شماریات نہیں ہیں اس لیے اس پر مکمل بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ایک بات ہے کہ جنگ کے لیے جو مصاحف بلند کیے گئے تھے، قرآن مجید کے جو نسخے بلند کیے گئے تھے، وہ کیا معاملہ تھا. یہ جنگ کے دوران قرآن مجید کو بیچ میں لا کے لوگوں کو جنگ سے روکنا، یہ ایک رسم تھی، ایک طریقہ تھا جو عرب میں بھی رائج تھا اور آج بھی بہت سے قبائلی علاقوں میں رائج ہے. جنگ جمل میں بھی یہ ہوا تھا. حضرت عائشہ نے کعب بن ثور کو کہا تھا کہ وہ قرآن مجید لے کے آگے بڑھیں اور لوگوں کو جنگ سے روکیں. جب وہ لے کے آگے بڑھے تھے تو حضرت علی کے لشکر کے لوگوں نے کعب بن ثور کو مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا. اور پھر یہ بھی روایت ہے کہ حضرت علی کی طرف سے ایک نوجوان قرآن مجید لے کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ آپ جنگ روک دیں، تو اس کو پھر حضرت طلحہ اور زبیر کا جو لشکر تھا اس کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا. تو اس طرح سے یہ معاملہ تو ہوتا تھا. تو اس دفعہ بھی یہ ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ قرآن مجید کو بیچ میں لا کر لوگوں کو جنگ سے روکا جائے. خیر، وہ جب قرآن مجید کو بیچ میں لایا گیا تو جنگ روک دی گئی. اس میں جو عراقی لشکر تھا اس میں پھوٹ پڑ گئی، اس میں 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ جو اکثریت میں تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ روک دی جائے چونکہ بیچ میں قرآن مجید کو لے آئے ہیں. دوسرا گروہ جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ جاری رکھیں. اس میں حضرت علی اور مالک اشتر اور دوسرے ایک لوگ شامل تھے، یہ اقلیت میں تھے. اور ایک گروہ وہ تھا جو خاموش تھا، جو نہ اس نے ادھر کی بات کی نہ ادھر کی بات کی. اب جنگ بندی کا محرک کیا تھا؟ اس جنگ بندی کا محرک خود تاریخ نے نقل بھی کیا ہے، اور یہ ہے الاخبار الطوال. اس کا حوالہ ہے صفحہ نمبر 188 تا 189 اور نصر بن مزاحم وقعت صفین صفحہ 547. اس میں حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم صحیح کہتا ہوں، اگر یہ خون ریز جنگ جاری رہی تو رومی اہل شام کے عورتوں اور بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، اور ایرانی اہل عراق کے عورتوں اور بچوں پر ظلم و جبر روا رکھیں گے. اہل دانش ہی اس انجام کو نگاہ بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ نیزوں کے کناروں پر مصاحف قرآنی باندھ لیں. اس کے مقابلے میں یہ بات بھی تاریخ میں نقل ہوئی ہے کہ اس لیے مصاحف قرآنی بلند کریں. حضرت عمرو بن العاص کی طرف سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مصاحف قرآنی بلند کریں، اس سے حضرت علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی. چنانچہ یہ ایک سازش تھی جس کے ذریعے سے شامی فوج نے اپنی جو شکست انہیں ہونے والی تھی اس سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اس میں یہ جو بات ہے وہ 3 وجوہات سے درست معلوم نہیں ہوتی. پہلا یہ کہ حضرت عمرو بن العاص کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ جب قرآن مجید کو ہم بیچ میں لائیں گے تو شامی لشکر میں لازماً پھوٹ پڑ جائے گی. پھوٹ تو پڑی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی، یہ پہلے انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے، جبکہ یہ معلوم ہے
کہ قرآن مجید کو جنگوں کے درمیان بیچ میں لا کے جنگ رکوانے کا ایک طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، یہ کوئی نئی بات تو انہوں نے کی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ شامی لشکر کو شکست ہو رہی تھی، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شامی لشکر اپنی مہارت، اپنے نظم و ضبط اور اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا۔ بازنطینی سلطنت کے ساتھ وہ اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے اور بازنطینی سلطنت کو وہ پسپا کرتا تھا اور اپنے دفاع پہ مجبور کر دیا کرتا تھا کہ اس کے کیپٹل سٹی تک جا کے وہ جہاد کیا کرتے تھے یہ شامی۔ تو وہ پھر عراقی لشکر سے کیسے ہار سکتے تھے، جبکہ عراقی لشکر کے لوگوں میں اتحاد و یگانگت کی کمی تھی، جو پھر بعد میں ظاہر بھی ہوئی۔ انہوں نے جب یہ تحکیم کے موقع پر ان کی رائے آپس میں مختلف ہو گئی تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ایک دوسرے کو تلواریں بھی ماریں، ایک دوسرے کو کوڑے بھی مارے۔ تو یہ سارا کچھ ان کے درمیان تھا، تو وہ پہلے سے جراثیم تو موجود ہوتے ہیں اس اختلاف کے۔ تو ایسے لشکر سے جو نظم و ضبط کا اتنا عادی نہیں تھا، کیونکہ اس میں بدوؤں کی بہت بڑی تعداد تھی اور اس طرح ان کے اندر اختلافات تھے، وہ ایک منظم فوج کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ تو اس بنا پر یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی کہ شامی لشکر کو شکست ہونے والی تھی۔ وہ اس لیے بھی درست معلوم نہیں ہوتی کہ راوی تو بہرحال کوفی ہیں، عراقی ہیں، اور عراقی راویوں نے اپنا پلڑا تو بھاری رکھنا ہوتا ہے بیان کرنے میں معاملات کو۔ تو اس بنا پر کہ چونکہ راوی عراقی ہیں اور انہوں نے اپنا پلڑا بھی بھاری رکھنا ہے، وہ متعصب بھی ہیں شامیوں کے خلاف، تو اس بنا پر وہ پھر اس طرح سے تصویر کو پیش کرتے ہیں جو کہ دیگر قرائن اور حقائق کے خلاف معلوم ہوتی ہے، کہ شامی فوج جیسی منظم مہارت رکھنے والی فوج کو عراقی ہجوم کیسے شکست دے سکتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان کے لیے مشکل ضرور کھڑی کی، اور یہ ایک مشکل جنگ ضرور تھی ان کے لیے۔ اس بات کا ایک اور ثبوت بھی ہے، عراقی جو تھے وہ شامیوں کو شکست دے چکے تھے اور شامی لشکر بھاگنے کو تھا۔ اس کے خلاف ایک اور بڑا ثبوت یہ ہے کہ جنگ صفین کے بعد عراقی لشکر کبھی شامیوں کے خلاف مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ عراقی جو لوگ تھے وہ پھر شامی تلواروں سے ڈرتے تھے۔ یہ بات تاریخ میں جگہ جگہ نقل ہوئی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو البدایہ والنہایہ جلد 10 صفحہ 675 سے ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی اہل کوفہ سے کہتے ہیں کہ اے اہل کوفہ، جب بھی تمہیں اہل شام کے کسی لشکر کی آمد کی خبر ملتی ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں چھپ جاتا ہے اور اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، جیسے گوہ اپنے سوراخ میں اور لکڑ بگڑ اپنی پناہ میں چھپ جاتا ہے۔ وہی شخص تم پر بھروسہ کرے گا جو خود فریب میں ہے، اور جو تم پر بھروسہ کرے گا وہ ناکام ٹھہرے گا۔ تم میں نہ کوئی ندا پر آزاد ہے، نہ کوئی بھروسہ مند ساتھی، میں تم سے کیا امید رکھوں؟ تو یہ ان کے حالات تھے جنگ صفین کے بعد۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے جنگ صفین میں شامی لشکر کو شکست دے دی تھی، حقائق اور قرائن کے خلاف ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط میں ہم تحکیم کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔